السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے پڑھتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ہم انسان ہیں اور بھول انسان ہی سے ہوتی ہے، تو اب نماز میں ہمیں شک ہو جائے، ہم رکعت بھول جائیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت ہماری اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہی بات اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمیں رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے تو اس کی 3 صورت ہے۔ ان 3 صورتوں کو آپ غور سے سنیے اور سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی یہ مسئلہ پتہ ہو جائے کہ نماز کی رکعت کے تعدادوں کے سلسلے میں اگر شک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ شک پہلی بار ہوا ہے، آپ کو اگر نماز پڑھتے پڑھتے شک ہوا اور یہ شک پہلی بار ہے، اس سے پہلے آپ کو رکعت کی تعداد میں شک نہیں ہوا تھا، پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو رکعت کی تعداد میں شک لگ رہا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اب آپ اپنی نماز شروع سے پڑھیے، آپ اپنی نماز پھر دہرائیے اور نئے سرے سے آپ کو نماز شروع کرنی ہے۔ لیکن یہ شک بار بار نماز میں آتا ہے، پہلی بار ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ چلو نماز توڑ دو اور شروع سے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ شک آتا ہے اور بار بار یہ شک آتا ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا گمان کس طرف زیادہ ہے، جس کو کہتے ہیں غالب گمان، جس طرف آپ کا گمان زیادہ ہے، رجحان زیادہ ہے، دل کہہ رہا ہے یار 3 رکعت ہے، چوتھے کے بارے میں تھوڑا شک ہے، تو جس طرف آپ کا گمان زیادہ ہے اس پر عمل کر لیجئے۔ اگر 4 کی طرف زیادہ گمان ہے تو 4 کر لیجئے، لیکن آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، یا 3 کی طرف زیادہ گمان ہے تو ایک اور رکعت ملا لیجئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے۔ تیسری صورت کیا بنے گی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے اور آپ کا کسی طرف رجحان بھی نہیں ہے، یعنی آپ برابر میں ہیں، 50-50 میں، یعنی 3 بھی ہے 4 بھی ہے اور کسی طرف آپ کا ذہن جا نہیں رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں عقل پر عمل کیا جائے گا، یعنی جو کم تعداد ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس پر 3 پر عمل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ 1 رکعت ملا لی جائے گی اور سجدہ سہو آخر میں کیا جائے گا۔ تو 3 صورتیں نکلی۔ نمبر 1، اگر آپ پہلی مرتبہ آپ کو یہ شک ہو رہا ہے تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے، شروع سے پڑھیں گے، یا یہ شک بار بار ہوتا ہے تو پھر جس طرف دھیان زیادہ گیا، رجحان زیادہ ہے جس رکعت کی طرف، جس کو بولتے ہیں غالب گمان، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رجحان دونوں طرف برابر ہے، جب دونوں طرف رجحان برابر ہو تو کم والی تعداد پر عمل کیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔